ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ امتحان سر پر تھے، ہماری کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ تائی اور امی نے میرے بھائی احسن سے کہا کہ تم ان دونوں کو میٹرک کی تیاری کروا دو۔ یوں فرحانہ روز ہمارے گھر آنے لگی۔ بھائی احسن نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا اور سبق یاد کرنے کی کچھ آسان اور مفید باتیں بتا دیں۔ انگریزی کے ساتھ ساتھ وہ ہم کو حساب کے سوالات بھی سمجھاتے تھے۔ ہم دونوں تقریباً روزانہ شام کو 3 گھنٹے بھائی جان سے پڑھتے تھے۔ اسی دوران بھائی جان کے دل میں فرحانہ کی معصومیت نے گھر کر لیا۔ انہی دنوں امی جان ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھیں، لہٰذا بھائی نے ضروری سمجھا کہ میرے ذریعے سے امی کو اپنے دلی جذبات سے آگاہ کر دیں۔ میں نے امی کو بتایا کہ احسن بھائی فرحانہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے لیے کہیں اور لڑکی دیکھنے نہ جائیے۔ دراصل ابو اور تایا کی بھی یہی خواہش تھی کہ فرحانہ کا رشتہ احسن سے ہی ہو، لیکن امی اور تائی اس بندھن سے گریزاں تھیں۔ جب بیٹے کی رضا اور مرضی سے میں نے ان کو آگاہ کیا تو وہ تھم گئیں۔ ظاہر ہے فرحانہ میں کوئی کمی نہ تھی، تاہم یہ قدرتی بات ہے جب جیٹھانیاں دیورانیاں عرصے تک ایک ساتھ رہتی رہی ہوں تو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آپس میں رہتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ شادی کے بہت سال امی ابو تایا تائی ایک ساتھ ایک گھر میں رہائش پذیر رہے تھے۔ جب دادی کا انتقال ہو گیا اور ہم بچے بھی باشعور ہو گئے تو دونوں بھائی علیحدہ گھروں میں سکون پذیر ہو گئے۔ ہم دونوں نے امتیازی نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو تائی اور فرحانہ میرے بھائی کا شکریہ ادا کرنے ہمارے گھر آئیں۔ شام کا وقت تھا، میں فرحانہ کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا رشتہ احسن بھائی کے لیے مانگ لیں تو کیسا رہے گا؟ وہ مسکرائی اور شرما کر منہ چھپا لیا۔ اس طرح شرما کر منہ نہ چھپاؤ، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو تاکہ میں امی کو تمہارے گھر جانے کا کہوں۔ وہ بولی، یہ تو تم نے میرے دل کی بات مجھ سے پوچھی ہے، مجھ کو احسن اچھے لگتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر میں خوش ہو گئی، جیسے میرے سر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے دن وہ آئی تو میں نے ان دونوں کو بات کرنے کا موقع دیا اور چائے بنانے کا بہانہ کر کے ان کے درمیان سے اٹھ گئی۔ جب چائے بنا کر لائی تو دیکھا کہ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ احسن بھائی اپنی استائش ذات میں دلچسپی لیتے ہیں، مگر وہ لڑکی تھی اور بھائی بھی شرمیلا تھا، چاہنے کے باوجود اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس رشتے میں دونوں کی رضا تو شامل تھی ہی، لہٰذا میں نے امی کو راضی کر لیا اور تائی کے گھر بھیجا کہ وہ رشتے کی بات کریں۔ کچھ پس و پیش کے بعد تائی نے حامی بھر لی اور بات چیت طے ہو گئی۔ پھر منگنی کا مرحلہ آیا۔ منگنی بھی دھوم دھام سے ہو گئی۔ منگنی کے فوراً بعد ہی تایا جی نے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ احسن بھائی نئے نئے برسر روزگار ہوئے تھے۔ امی چاہتی تھیں جس طرح منگنی دھوم دھام سے کی ہے، شادی بھی دھوم دھام سے ہو، لہٰذا انہوں نے 2 سال کی مہلت مانگی تاکہ اچھی بری اور اچھی سے اچھی بڑی اور زیور بنا سکیں، مگر تایا جی دل کے مریض تھے، چاہتے تھے جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ یا تو لڑکی کو بیاہ کر لے جاؤ ورنہ میں بات ختم کر دیتا ہوں اور زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا۔ تایا جی کی اس بات سے ہم سبھی پریشان ہو گئے۔ فرحانہ اور احسن بھائی کی پریشانی تو دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، ہم شربت کے گلاس پر نکاح پڑھوا کر لڑکی کو رخصت کر دیں گے۔ اس پر تائی بگڑ گئی، کہنے لگی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، شادی میں تو خوب دل کے ارمان نکالوں گی، آپ کو خوب اچھی بڑی لانی ہوگی اور زیور بھی 20 تولے سے کم نہ ہو، اور شادی بھی دھوم دھام سے ہوگی۔ اب اگر آپ کو منظور نہیں تو نہ صحیح۔ اور ابو کہتے تھے کہ میں ایک معمولی تنخواہ دار ملازم ہوں، تمام عمر بچوں کو روکھی سکھی کھلائی ہے، میری آمدنی حرام کی ہوتی تو اتنا جمع کیا ہوتا کہ میرے تمام دلدر دور نہ ہو گئے ہوتے۔ احسن بھائی کو ملازمت ملے جمعہ 8 دن ہوئے تھے، ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ 2 تولے سونا خرید سکتے، کجا 20 تولے خرید کر زیور بنوانا تو اس دور میں جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔
تائی کے مطالبوں سے ہم لوگ بہت مشکل میں پھنسے تھے کہ انہی دنوں ابو کی بڑی بہن لاہور سے آ گئی۔ انہوں نے ہمارا مسئلہ سنا تو تایا کے گھر جا کر ان پر برس پڑی، کہا کہ تم لوگوں کو لحاظ نہیں، ایک باپ دادا کی اولاد ہو کر کیسے غیروں جیسی شرطیں لگا رہے ہو؟ نہ تو فرحانہ ان کے لیے دوسری ہے اور نہ احسن تمہارے لیے غیر ہے۔ غرض انہوں نے بھائی اور بھابھی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور ان سے منوا کر دم لیا کہ وہ فرحانہ اور احسن کی شادی سادگی سے کر دیں۔ وہ خاندان میں سب سے بزرگ اور قابل احترام تھیں۔ دادی کے بعد بھائیوں نے ان کو ماں کی جگہ احترام کا درجہ دیا تھا۔ طے پایا کہ احسن اور فرحانہ کا نکاح سادگی سے کر دیا جائے اور سال بعد رخصتی اچھے طریقے سے کی جائے تاکہ کچھ پیسہ بڑی اور زیور کے لیے پس انداز ہو سکے۔ ابو امی نے اس فیصلے کو قبول کر لیا اور زیادہ خرچہ کیے بغیر بچوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ یہ ایک بڑی ٹینشن تھی جو دور ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، بے شک وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، لیکن یہ وقت احسن اور فرحانہ کے لیے تو صدیوں جیسا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے یہاں صدیوں سے رواج ہے کہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو جائے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے پردہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ معاملہ ہوا۔ فرحانہ کی احسن سے ملاقاتیں اور باتیں پابند ہو گئیں، بس اس رواج نے ان دونوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہی دنوں کینیڈا سے میری چھوٹی پھپھو آ گئی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ فہد نے جب پہلی بار فرحانہ کو دیکھا وہ اس پر فریختہ ہو گیا۔ ویسے بھی یہ لوگ فہد کے لیے لڑکی دیکھنے آئے تھے۔ لڑکی تو گھر میں مل گئی، لیکن ان کو جب علم ہوا کہ فرحانہ کا نکاح احسن کے ساتھ ہو چکا ہے تو ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان پر قسمت ایک بار مہربان ہوتی ہے اور ہر انسان کو محبت ضرور ہوتی ہے، اور محبت کی خوشبودار بیل ہر انسان کو پلک جھپکتے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایسے میں کوئی شخص اپنی شاطرانہ چالوں سے دو انسانوں کے درمیان جدائی کا سبب بن جائے۔ خیر، خبر نہیں فہد کیسا جنونی تھا جس نے فرحانہ کو حاصل کرنے کے لیے احسن اور فرحانہ دونوں کی خوشیوں کو برباد کر دیا۔ فہد اور اس کی ماں 4 ماہ کے لیے پاکستان آئے تھے، لیکن ان 4 ماہ میں انہوں نے ہم غریبوں کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی۔ فہد ایک با اعتماد، چرب زبان اور خوبصورت نوجوان تھا۔ ہنسنا ہنسانا اس کو آتا تھا۔ وہ انتہائی دلچسپ اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ سارے گھر والوں کو لبھاتا، کھیل میں الجھا لیتا اور گھر میں رونق میلے کا سماں باندھ دیتا۔ آنن فانن وہ ہر گھر کے فرد میں مقبول ہو گیا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا ہم کھل اٹھتے، سبھی اس کے ساتھ باتیں کر کے خوش ہوتے۔ جو رشتہ اس کا مجھ سے تھا وہی فرحانہ سے تھا۔ اس کی ماں ہم دونوں کی پھوپھی لگتی تھی، لہٰذا کبھی وہ تایا کے گھر ہوتا اور کبھی ہمارے گھر۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو منہ پر دوست مگر پیٹھ پیچھے چھڑا گھونپ دیتے ہیں۔ فہد بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس نے فرحانہ کو حاصل کرنے کے لیے رفتہ رفتہ جال پھیلانا شروع کیا۔ اس نے تایا جی کو ایسی باتیں کہیں جو ہم نے ان کے بارے میں کبھی کہی نہ تھی۔ ساتھ ہی ان کے پیر پکڑ کر منت کی کہ پلیز تایا جی آپ چچا والوں کو میری کئی باتیں نہیں بتائیے گا، ورنہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور میرا یہاں رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ البتہ جب واپس کینیڈا چلا جاؤں بے شک آپ تصدیق کر لینا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ نہیں۔ ابو کو بھی اس نے اس طرح کی باتیں کر کے پریشان کیا، پھر اسی طرح پاؤں پکڑ کر منت کی کہ ابھی یہ باتیں تایا سے نہ کہنا، ورنہ ہمارے یہاں آنے کی خوشی ہاک میں مل جائے گی۔ میں چلا جاؤں تو بعد میں بے شک بتا دینا۔ ہم لوگ فہد کے منہ سے تایا اور تائی کی کہیں ایسی باتیں سنتے کہ دم ساتھ لیتے۔ یوں اس نے ہم سے منسوب کر کے بہت سی باتیں فرحانہ کے گھر کہیں اور ان لوگوں کے دل ہم سے برے کر دیے۔ یہ سب بہتان طرازی تھی اور ان باتوں کا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مثلاً امی ابو کے بارے میں کہا کہ دونوں کہتے ہیں ہم نے جلد بازی کی احسن اور فرحانہ کا نکاح کر دیا، اب ہم یہ رشتہ کر کے پچھتا رہے ہیں۔ اب ہم یہ رشتہ چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ احسن نے ایک امیر گھرانے کی خوبصورت لڑکی پسند کر لی ہے جو بہت زیادہ جہیز لائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو بے شک احسن بھائی کے دفتر جا کر تصدیق کر لیں۔ یہ تو سچ تھا کہ شیریں احسن بھائی کے دفتر میں اچھی پوسٹ پر تھی، خوبصورت تھی، لیکن احسن کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس نے دفتر میں شیریں سے بات چیت کی
جان پہچان بنا لی اور جانے کیا بات کہی کہ وہ فرحانہ کو فون کرتی اور احسن کے بارے میں وہی کہتی جو فہد اس کے کہنے کی درخواست کرتا۔ میں سمجھ نہ سکی اس نے شیریں کے ساتھ کس قسم کی دوستی گانٹھ رکھی تھی کہ اس لڑکی کو بھی شیشے میں اتار لیا تھا۔ فرحانہ کا تو احسن سے بات کرنا تک ممنوع تھا، وہ بھلا کس طرح اس معاملے کی چھان پھٹک کر سکتی تھی۔ کچھ غلطی ہماری بھی تھی کہ ہم اس کی مکاریوں کو نہ سمجھ سکے اور بہت بھاری دل کے ساتھ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ اس نے ہمارے دل میں فرحانہ کے لیے غلط فہمیاں ڈال دی اور اس کے دل میں ہمارے لیے۔ اس طرح میرے بھائی نے بیچارے نے بہت بوجھل دل کے ساتھ طلاق نامے پر دستخط کر دیے۔ پہلی بار اس نے ہمت سے کام لے کر کہا کہ اس حکم سے پہلے مجھے ایک بار فرحانہ سے بات کرنے دیں، مگر والدین کے نادر شاہی حکم کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اس نے دل ریزہ ریزہ سے طلاق نامے پر دستخط کر دیے۔ یوں میرے بے قصور بھولے بھالے بھائی کی حق پر اس شاطر نے کمال چالاکی سے ڈاکہ ڈالا اور پاکستان میں رہنے کی مدت بڑھوا کر تایا جان کو گھیر کر فرحانہ سے شادی کر لی۔ تایا کے سامنے بہن کا بیٹا جو فورن نیشنل تھا موجود تھا۔ ان کو لگا کہ احسن سے زیادہ اچھا فہد کا رشتہ ہے، یہ لوگ دولت سے بھی مالا مال ہیں، تبھی تو انہوں نے ہماری طرف سے دل صاف کرنے کے بجائے ہنس کر فواد کا رشتہ قبول کر لیا۔ اب فواد کا ویزا ختم ہو رہا تھا اور اس کا واپس جانا لازم تھا۔ طے یہ ہوا کہ فرحانہ کا پاسپورٹ بنوا کر فوٹو کاپی لے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد بلوا لیں گے۔ لیکن وہاں گئے کئی ماہ گزر گئے، ویزا نہ آیا، جیسے وہ فرحانہ کو اپنے پاس بلانے والی بات کو بھول گئی۔ ادھر فرحانہ شوہر کے پاس جانے کے انتظار میں دن گن رہی تھی۔ ایک دن ہم کو کسی تقریب میں ایک عورت اور لڑکی ملی، انہوں نے بتایا کہ کینیڈا میں آپ لوگوں کے رشتہ داروں کے قریب میں رہتے ہیں اور فہد نے وہاں شادی کر رکھی ہے، اس کے تو 2 بچے بھی ہیں۔ والد صاحب یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ وہ اسی وقت تایا جی کے گھر گئے۔ فرحانہ اور فہد کی شادی کے کافی عرصے بعد وہ پہلی بار اپنے بڑے بھائی کے گھر جا کر ان سے ملے۔ انہوں نے یہ خبر سنائی۔ فرحانہ اس اطلاع کو سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس دوران تمام پچھلی باتیں کی گئیں اور فہد کی لگائی باتوں کی تصدیق بھی کی گئی، تو تمام باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ ابو، امی، تایا، تائی سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو یہ باتیں کبھی کی ہی نہیں۔ اب دونوں بھائی افسوس میں تھے کہ ہم نے دلوں میں کدورت پالنے کے بجائے ایک دوسرے کو فہد سے سنی ہوئی باتیں بتا کر تصدیق کیوں نہ کی، جو اتنا بڑا صدمہ جھیلنا پڑا۔ تایا سخت غصے اور صدمے میں تھے۔ انہوں نے کینیڈا فون کر کے اپنی چھوٹی بہن سے بات کی اور انہوں نے فہد کی شادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ بھی بتایا کہ ملازمت کے سبب وہ دوسرے صوبے میں رہتا ہے اور کبھی کبھار چھٹیوں میں آتا ہے، میں اس سے فون کر کے پوچھوں گی۔ وہ کیا پوچھتی؟ متعدد بار پوچھا مگر وہاں سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ خبر تو صحیح تھی، فہد نے وہاں شادی کی ہوئی تھی اور 2 بچے بھی تھے۔ بڑی پھپھو طلاق کے کاغذات پر دستخط کروا کر لے آئیں۔ احسن بھائی کا ایسا دل ٹوٹا تھا کہ شادی کا نام لیتے نہ تھے۔ بہرحال قسمت میں ان کے فرحانہ ہی لکھی گئی تھی، سو انہوں نے والدین کے سمجھانے سے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا۔ نکاح تو ہو گیا مگر وہ پہلی سی بات نہ رہی تھی۔ پھر بھی خاندانی شرافت کا ہاتھ انہوں نے پکڑے رکھا اور بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ آج فرحانہ میری بھابھی ہے اور ان کے 3 بچے ہیں، وہ بھائی کے ساتھ خوش زندگی گزار رہی ہے۔ تاہم جو داغ فہد نے لگایا تھا وہ تو باقی ہے۔ یہ گھاؤ بہت گہرا ہے جو کبھی کبھی ہرا ہو جاتا ہے، اور اس گھاؤ کا مرہم احسن بھائی کے بچے ہیں جو اس کی جلن کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔